औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको यूट्यूब पर कुरान क्लास के चैनल अल्लामल कुरान पर खुशामदीद। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से 18 तक 16, 17, 18 तक पढ़ेंगे। इसमें 2 आयतें ज़रा लंबी हैं, इस वजह से हम आज कम पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलावत आयत नंबर 16। आयत नंबर 15 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आयत नंबर 16 की तिलावत करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरौ ख़रीद ली, अद्दलालता गुमराही, बिलहुदा बदले हिदायत के, फमा पसना राबिहत फ़ायदामंद हुई, तिजारतुहुम उनकी तिजारत, वमा और ना कानू वो थे, मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली, बस उनकी तिजारत फ़ायदामंद ना हुई और वो हिदायत पाने वाले नहीं थे। इसकी तफसीर ये है कि जो काफिर थे, कुफार के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यही लोग हैं जिन्होंने गलत तिजारत की, यानी हिदायत नहीं ली, उसके बदले गुमराही ले ली। उन्होंने अपना दुनियावी फ़ायदा देख लिया और आखिरत का अपना नुकसान कर लिया। और इसकी जो उनकी तिजारत है वह सरासर खसारे का और घाटे का सौदा था और उनकी तिजारत जो है उनके लिए फ़ायदेमंद ना हुई। और जब वो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि ओहो, हमने ज़िंदगी में कितना नुकसान किया अपनी दुनिया में। यानी हमने जो हिदायत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे वो हमने नहीं ली और उसके बदले हम अपनी गुमराही पर ही अड़े रहे। और काश के हम दीन पर कायम होते और दीन इस्लाम को कबूल करते तो शायद हमारी जो तिजारत थी वो फ़ायदेमंद हो जाती। उससे अगली आयत है आयत नंबर 17। इसकी तिलावत मसलुहुम कमसलिल्लाज़िस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है मसलहुम मिसाल उनकी, कमसली जैसे मिसाल, अल्लज़ी उसकी, उस शख्स की जिसने इस्तौक़द जलाई, नारन आग, फलम्मा पस जब, अदाअत रोशन हो गया, मा हौलहु माहौल इसका या उसके इर्द गिर्द का इलाका, उसकी सराउंडिंग, ज़हबा तो छीन लिया अल्लाह ने या ले गया अल्लाह या उचक लिया अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने, बी नूरिहिम उनका नूर या उनकी रोशनी, वा और तरकहुम छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, फ़ी में ज़ुलुमातिन अंधेरे, ला युबसिरून वो नहीं देख सकते या नहीं देख पाते। इसका बामुहावरा तर्जुमा है
کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، اور جب اس کا آس پاس کا سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی تفسیر یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفعتاً یعنی اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گئے۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 18 ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ سمن اس کا لفظی ترجمہ ہے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، عین سے ہے نا امیون، اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹتے، یعنی ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ منکرین دین کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، تو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ جو بہرا ہوتا ہے وہ تو اچھی بری بات سن ہی نہیں سکتا، اور جو گونگا ہوتا ہے وہ بول ہی نہیں سکتا، اور جو اندھا ہے اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو کافروں میں یہ تینوں ہی خوبیاں تھیں، نہ تو وہ نیکی کی بات سن سکتے تھے، نہ وہ کوئی اچھی بات بتا سکتے تھے یا بیان کر سکتے تھے، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جو ساری اس کی عنایتیں تھیں اس کائنات پر وہ نظر آتی تھیں، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں لوٹنے والے اللہ کی طرف یا اللہ کے دین کی طرف۔ اب اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں، آیت نمبر 19، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آیت نمبر 19 کا لفظی ترجمہ ہے، او یا کصیب زوردار بارش، من سے، السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ہے، ظلماتن اندھیرے، ورعدن اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں کے، من سے، الصواعق کڑاکا، بجلی کے کڑاکے کو کہتے ہیں صواعق، حذرا بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ، محیطم گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو اور اس میں گرج بھی ہو، بجلی بھی ہو اور کڑک بھی ہو، تو وہ اس کے خوف سے، موت کے خوف سے اور کڑک کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اور اللہ پھر بھی کافروں کو ہر حال میں گھیرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور کبھی پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں، شکوک، کفر اور نفاق میں ہیں،
لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق کے اسلام سے محروم ہی رہتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔